اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی شیء من ازوادها الا التقوی من اقل منها استکثر مما یؤمنہ ومن استکثر منها استکثر مما یوبقہ۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 146 کا حصہ دوم آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس خطبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہت ہی اچھی چیزیں بیان کی۔ ایک خصوصاً دنیا کے متعلق مولا نے فرمایا کہ دنیا کے کسی سامان میں بھی خیر نہیں ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے سامان کے، لہذا جو شخص دنیاوی سامان کو کم سے کم حاصل کرتا ہے اس کے پاس اس سامان کی کثرت جمع ہو جاتی ہے جو اسے آخرت میں محفوظ رکھے گا، اور جو دنیاوی سامان کو کثرت سے حاصل کرتا ہے اس کے پاس اس سامان کی کثرت ہو جاتی ہے جو اسے تباہ کرے گا، اور اسے بہرحال جلد ہی اس سامان سے محروم ہونا پڑے گا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا اور اس نے انہیں مصیبت میں ڈال دیا، اور بہت سے لوگ دنیا پر اطمینان کیے ہوئے زندگی گزار رہے تھے جنہیں اس نے اٹھا کر پٹک دیا۔ کتنے ہی لوگ شان و شوکت والے تھے مگر دنیا نے انہیں حقیر کر دیا، اور بہت سے لوگ ناز و فخر کرتے تھے جنہیں اس نے ذلت میں ڈھکیل دیا۔ دنیا کی بادشاہی بدلتے رہنے اور گھومنے والی ہے، دنیاوی زندگی تاریک ہے، اس کا صاف پانی دراصل نمکین اور گدلا ہے، اس کی مٹھاس کڑوا ایلا ہے، دنیاوی غذائیں زہریلی ہیں، اس کے وسائل کمزور اور بودے ہیں۔ دنیا میں زندہ شخص موت کے قابو میں ہے، یہاں کا تندرست شخص بیماری اور خرابی کی زد پر ہے، اس کی حکومت چھن جانے والے ہیں، یہاں کے غالب لوگ مغلوب ہیں، مالی فراوانیوں والے لوگ بدبختیوں سے دوچار ہونے والے ہیں، اور دنیا کا ہمسایہ بھی اپنے مال و دولت سے لٹا ہوا ہے۔ کیا تم انہی لوگوں کے مسکنوں اور مکانوں میں آباد نہیں جو تم سے پہلے لمبی لمبی عمریں گزار گئے اور مستحکم آثار و نشانات چھوڑ گئے ہیں، اور جنہوں نے بڑی دور تک کی امیدیں باندھی تھی، اور جو بڑی تعداد میں تھے اور بڑے بے شمار فوجوں والے تھے، وہ دنیا کی کیسی پوجا کرتے رہے اور دنیا کے لیے کیسے قربانیاں دیتے رہے، پھر بھی انہیں دنیا سے اس طرح جدا ہونا پڑا کہ انہیں منزل تک کام آنے والا زاد سفر نہ ملا، اور نہ ہی سواری کے لیے کوئی سواری ملی کہ راستہ آسانی سے طے کر لیتے۔ چنانچہ کیا تمہیں ان کے متعلق کوئی ایسی خبر پہنچی ہے کہ اس دنیا نے ان کو روکے رکھنے کے لیے کوئی بدلہ پیش کیا ہو، یا ان کی تکلیف میں کوئی مدد کی ہو، یا بہتر طریقے پر ان کے دقتوں میں ان کے ساتھ رہی ہو؟ بلکہ دنیا نے تو ان پر مصیبتیں نازل کی اور آفات میں مبتلا کر کے ان کی ذلت و توہین کا سامان کیا، اور مسلسل آنے والی زحمتوں سے دوچار رکھا، اور ناک کے بل گرا کر خاک آلود کر دیا، اور اپنے پھروں سے انہیں کچل کر رکھ دیا، اور دنیا کی مدد یہی تھی کہ اس نے انہیں زمانہ کے تمام تکلیف دینے والے الجھنوں میں پھنسا دیا۔ چنانچہ تم نے دیکھا کہ جنہوں نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا وہ ان سے اجنبی بن گئی، اور جنہوں نے دنیا کے لیے قربانیاں دی ان سے وابستہ ہو کر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر چل دیے، اور
کیا یوں جدائی کے وقت دنیا نے انہیں رنج و غم بھری بھوک کے علاوہ کچھ اور زیادہ سفر دیا تھا؟ اور کیا ان کے لیے تنگ و تاریک قبر کے علاوہ کچھ اور جگہ دی تھی؟ یا اس نے قبر کی تاریکی میں روشنی کا انتظام کیا تھا؟ یا ان کو ندامت کے علاوہ کسی اور انجام سے نوازا تھا؟ کیا تم ایسی اور اسی دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہو اور ایسے دشمن جگہ پر اطمینان سے رہتے ہو؟ اور کیا اسی بے وفا کی حرص میں مبتلا رہنا چاہتے ہو؟ یا ان لوگوں کے لیے بدترین مقام ہے جو اس دنیا سے بدگمانی نہ رکھے اور جو یہاں بے خوف و خطر اور اطمینان سے رہتا ہے؟ یہ جان لو، اور تم تو اچھے بھلے جانتے ہی ہو کہ تمہیں ایک روز اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اور تمہیں اس سے جدائی اختیار کرنا ہوگی، اور تمہیں ان لوگوں سے سبق لینا چاہیے جنہوں نے دنیا میں یہ کہا تھا کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، آخر انہیں اٹھا کر ان کی قبروں کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ اٹھائے جانے کے باوجود بھی انہیں سواروں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی قبروں میں اتار دیا گیا، مگر انہیں مہمان نہیں کہا جاتا، اور پتھروں سے ان کی قبریں تیار کی گئی اور مٹی کا کفن پہنا دیا گیا اور انہیں گلی سڑی ہڈیوں کا پڑوسی بنا دیا گیا۔ وہ ایسے پڑوسی ہیں کہ پکارنے والے کو جواب نہیں دے سکتے اور کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور نوحہ فریاد کرنے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر ان پر بارشیں ہوں تو وہ خوش نہیں ہو سکتے، اور اگر ان پر قحط سالی واقع ہو تو ان کا مایوسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کثرت میں تنہا ہیں، وہ ہمسائے رکھتے ہوئے بھی دور دور ہے، آس پاس رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کی زیارت سے محروم ہیں، قریب ہوتے ہوئے بھی اظہار قربت نہیں کر سکتے۔ اب بردبار ہو گئے کہ کینہ بھی ساتھ ہی مر گیا، جاہل ہیں ان کی نفرت و حسد بھی مر گیا، کوئی ان کے درد اور غم سے اب نہیں ڈرتا، ان سے مدد اور رفاقت کی درخواست نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے زمین کے اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے بدل لیا ہے، زمین کی کشادگی کو تنگ سے بدل لیا، اہل و عیال سے تنہائی بدل لی ہے اور نور سے تاریکی بدل لی ہے۔ جس طرح سے دنیا کو چھوڑا اسی طرح آئے بھی تھے برہنہ اور ننگے پیروں سے، اور ہمیشہ برقرار رہنے والی زندگی کی طرف اپنے اعمال لیے ہوئے چلے گئے اور ہمیشہ باقی رہنے والے مقام پر جا پہنچے، اسی طرح جس طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح ہم نے تخلیق کو پہلی مرتبہ وجود بخشا تھا، اسی طرح ہم پھر اس کو دہرائیں گے۔ وعدہ پورا کرنا ہمارا ذمہ ہے اور یقیناً ایسا کرنے والے ہیں۔ خطبہ نمبر 147۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے ملک الموت کو نہ سمجھ سکنے والے ملک الموت کے خالق کو کیسے سمجھیں گے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ دوسری کہ ملک الموت کے متعلق چند سوالات، اور کیا اس کا آنا، روح قبض کرنا کسی کو محسوس ہوتا ہے؟ شکم مادر میں کس طرح داخل ہوتا ہے اور بچے کی روح قبض کرتا ہے؟ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا تم اس کے داخلے کو محسوس کرتے ہو؟ اور کیا تم نے اسے کسی کو وفات دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ بلکہ یہ بھی غور طلب ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو کس طرح وفات دیتا ہے۔ کیا وہ ماں کے جسم کے کسی عضو میں ہو کر بچے تک پہنچتا ہے، یا خود روح اپنے پروردگار کی اجازت سے اس کے پاس چلی آتی ہے، یا ملک الموت بچے کے ساتھ شکم مادر کے اندر رہتا ہے؟
جو ملک الموت ایسے خدا کی مخلوق کے بارے میں بھی حقیقی صورتحال سے عاجز رہے، وہ اپنے معبود کے لیے کیا بتا سکتا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔